حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز اور خصوصی وصف، ایسا امتیاز اور ایسا وصف جو پوری انسانیت میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کوئی یہ شرف حاصل کر سکا ہے، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد قیامت تک کے لیے کسی کو یہ شرف مل سکتا ہے۔ وہ شرف اور وہ خصوصی امتیاز صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ علماء نے لکھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا کا آخری آنے والا انسان، کوئی بھی انسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شرف میں شریک نہیں ہے۔ آپ اس عظمت میں تنے تنہا ہیں، یکتا ہیں۔ وہ کیا کہ آپ کا ایک لقب مبارک ہے ذوالنورین۔ ذوالنورین کا معنی دو نور والا، دو نور جس کو حاصل ہوئے، وہ ذوالنورین عثمان بن عفان ہیں۔ ذوالنورین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں آئیں، پھر حضرت عثمان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کی وفات کے بعد دوسری بیٹی دے دی۔ یہ دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں آئی اور آپ دوہرے داماد بنے، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری انسانیت میں وہ تنہا ہیں کہ جن کے نکاح میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں یک بعد دیگر آئی ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے کسی امتی کو اپنی دو بیٹیاں نکاح میں دی ہوں۔ یہ دو بیٹیاں نکاح میں آئیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری انسانیت میں خصوصی وصف اور امتیاز ہے۔ اور سنتے جائیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میں نے جس عورت سے بھی نکاح کیا ہے، کسی عورت سے نکاح اپنی مرضی اپنی منشا سے نہیں کیا، خود اپنی چاہت سے نہیں کیا، بلکہ میری ہر بیوی کا انتخاب رب العالمین نے عرش پہ فرمایا ہے۔ جبرائیل امین وحی لے کے آئے، اللہ کا حکم لے کے آئے، آپ سیدہ عائشہ سے نکاح فرمائیں، سیدہ زینب سے نکاح فرمائیں، سیدہ حفصہ سے نکاح فرمائیں، آپ سیدہ جویریہ سے نکاح فرمائیں۔ لوگوں میں نے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، میری ہر بیوی بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اور سنو میں نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی جس کے ساتھ کیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح بھی اپنی مرضی اپنی چاہت سے نہیں کیا، بلکہ میرے داماد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں۔ حضرت ابو العاص جو آپ کے سب سے بڑے داماد تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، میں نے ابو العاص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ لوگوں زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ میں نے عثمان کے نکاح میں رقیہ دی ہیں، ام کلثوم دی ہیں، میں نے یہ دو بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دی ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق دی ہیں۔ اور میں نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ میری ہر بیوی بھی اللہ کا نظر انتخاب ہے، اور میرا ہر داماد بھی اللہ کا نظر انتخاب ہے۔ اور سنو کوئی شخص بھی صاحب شعور، صاحب عقل و فہم جان بوجھ کے اپنی بیٹی کسی بد کردار اور کسی
مشکوک آدمی کے ساتھ نکاح نہیں کرتا، بلکہ دیکھ بھال کے چھان پھٹک کر کے اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دیتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں اس وقت اس کا حال تو اچھا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا ظاہر تو اچھا ہے، اس کا باطن کیا ہوگا، دیکھتا کچھ ہے بعد میں کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ وہ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ جانتے ہیں عثمان کا ظاہر کیا ہے، اللہ جانتے ہیں عثمان کا باطن کیا ہے، اللہ جانتے ہیں عثمان کا حال کیا ہے، اللہ جانتے ہیں عثمان کا استقبال اور مستقبل کیا ہے۔ اللہ عثمان غنی کے سارے حالات کو جانتے تھے، اللہ کے علم میں تھا عثمان اب بھی باکردار ہے، عثمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باکردار ہوگا، عثمان کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہوگا، اب بھی کامل الحیاء والایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں آپ جب جانے لگے، آپ کی لخت جگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ بیمار تھیں۔ آپ نے فرمایا عثمان تم اپنی بیوی اور میری بیٹی کی تیمارداری کرو، تم اپنی بیوی اور میری بیٹی کا خیال کرو، جنگ بدر میں شریک نہ ہوو۔ جب جنگ بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی اور جنگ بدر کے شرکاء کو اللہ نے فضائل عطا فرمائے، وہ منقبت عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو عثمان اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جو جتنے بھی شرکائے بدر ہیں، شرکائے بدر کو جتنے فضائل اور مناقب حاصل ہیں وہ سارے کے سارے فضائل میرے عثمان کو حاصل ہیں، اور جنگ بدر کے ہر شریک کو مال غنیمت میں جتنا جتنا حصہ ملے گا اتنا حصہ عثمان کو بھی ملے گا، اس لیے کہ عثمان مدینہ میں رہنے کے باوجود جنگ بدر میں شریک ہے، عثمان مدینہ میں رہنے کے باوجود اور ظاہری طور پہ غائب رہنے کے باوجود وہ جنگ بدر میں شریک ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جنگ بدر کے شرکاء میں صرف ایک شریک ایسا ہے جو غائب ہونے کے باوجود حاضر تھا، جو غائب ہونے کے باوجود مال غنیمت کا حقدار ٹھہرا، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اپنی اہلیہ کی تیمارداری کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ جنگ بدر کی فتح اور جنگ بدر کی کامیابی کو سمیٹتے ہوئے جب لشکر اسلام مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مطہرہ کو دفن کر کے فارغ ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی انتقال کر گئی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ تشریف لائے، دعا فرمائی، کچھ وقت گزرا، چند دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے کے پاس ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان ادھر آؤ، عثمان ادھر آؤ۔ آپ نے عثمان کو بلایا اور فرمایا عثمان یہ دیکھو جبرائیل امین میرے پاس حاضر ہوئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم یہ ہے آپ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیں، جیسے آپ نے اپنی پہلی بیٹی عثمان کے نکاح میں دی، دوسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح میں دے دیں۔ اس طرح سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں اور آپ ذوالنورین بنے، دوہرے داماد بنے۔ لوگوں کوئی بھی اپنے داماد پہ تنقید برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی اپنے داماد کی مخالفت، دشمنی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ داماد پہ تنقید بیٹی پہ تنقید ہے، داماد کو برا بھلا کہنا گویا بیٹی کو برا بھلا کہنا ہے، اور داماد کو برا بھلا کہنا سسر کو برا بھلا کہنا ہے۔ آج وہ بدبخت اور بدفطرت
اور بدتینت لوگ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، عثمان کی عظمت اور فضیلت تو رب کی قسم ہے ذرہ برابر گھٹے کی نہیں، لیکن ان کی تنقید ان کا اپنا ایمان برباد کرنے والی ہے، ان کا تنقید کرنا اپنے ایمان کو خیر باد کہنا ہے۔